بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے. وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں
فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی. دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک قسم کا مضمون ہے. اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں. یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں. تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان، اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کہ کچھ کر دیا ہے، ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے، یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا، میکینک جاتا ہے، وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا، اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے، تو مجھے ڈر اب، پہلے زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہو تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت، اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا، مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں، پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان ہوں. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی، ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی، حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں، لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا، میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنا. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا، ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا، شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا، میں تو اتنا اچھا، میں تو اتنا نیک، میں تو یوں بھی، اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ماں سے اچھا سلوک نہیں، باپ سے اچھا سلوک نہیں، ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو. چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو.
داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے, فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو, رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ, نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بیواؤں کی مدد کرو, تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے, یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا, پیسہ بڑا خرچ ہوگا, محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا, وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا, قربانی ہے, حج ہے, اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت, کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے, وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے, ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیس آپ کا مقدر ہے. کہتے ہیں نا اسٹرگل. آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر 1 نمبر کے بہت سارے, سب نہیں پھینکو ہوتے ہیں. اسٹرگل, میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا, محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں. کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ, ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا, دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک دن اسکول پڑھا اس نے, کچھ بھی نہیں ہو, اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے, کچھ بھی محنت نہیں کی, نمبر آپ کے 100 مل گیا, اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا, اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے, ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے, بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے. تو بل گیٹس, اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں. اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے, ایمان کے بغیر مرا, اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو. بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو, یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے, یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا, یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا, کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا, تو وہ مان لے گا آپ کی بات, کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار. بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا, اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو, اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے, اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, کیا کھیلتا ہے یار, کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے.
دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں، ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے، میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا، اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے. تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں اور ایسے. میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار، یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا، بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے، آگے کام تو کوئی اور ہے. یہی اسی کو کام بنا لیا، اسی کو کیا بنا لیا، کام بنا لیا. تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں، شارٹ ہے، وہ نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا. اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ، بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ. ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا، تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا، مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی، بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا، بھوک بھی لگ رہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے، جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی ہماری، بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے، بڑے بھی نہیں آئے ہوئے، بڑے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی، اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے، تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا، کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے بے. اچھا یہ تسبیح بھی، کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے ایک طرف اتنے نیک، ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا، وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے، وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں، وہ ختم ہوتے تھے پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح و شام، اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں